کہ ایک بشر نامی شخص جو کہ منافق تھا اور ایک یہودی تھا، اب دونوں کا جھگڑا ہو گیا مال پر یا جائیداد پر، کسی چیز پر۔ ایک منافق جو بظاہر کلمہ پڑھنے والا تھا لیکن ہے منافق تھا، اور دوسری طرف ایک غیر مسلم تھا، یہودی تھا۔ اب دونوں کے اندر جب جھگڑا ہوا، جھگڑا کرنے کے بعد فیصلہ یہ کیا کہ ہم جا کر سرکار کی بارگاہ میں اس کا فیصلہ کروائیں گے، سرکار تمہارے نبی جس کے حق میں فیصلہ کریں گے اسے ہم قبول کر لیں گے۔ اب یہودی اور منافق کے درمیان یہ بات طے ہو گئی۔ اب جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں جایا گیا، جا کر ساری بات سرکار کی بارگاہ میں عرض کی گئی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ اب جو بظاہر مسلمان تھا لیکن دل کے اندر منافقت تھی، اب سرکار کی بارگاہ میں جب فیصلہ ہو گیا، فیصلہ ہونے کے بعد باہر آ کر یہودی سے کہتے کہ میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، میں مطمئن نہیں ہوا، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم حضرت عمر کی بارگاہ میں جائیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دروازے پر جا کر ہم اس کے بارے میں فیصلہ کروائیں گے۔ اب یہودی کہتا ہے کہ برا تیرے اور میرے درمیان بات طے ہوئی تھی کہ اللہ کا نبی جو فیصلہ کرے گا، جس کے حق میں کرے گا، ہم اس کو قبول کریں گے، لہٰذا سرکار نے تمہارے نبی نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے، میں حق پر ہوں، اگر تم اس کے باوجود مطمئن نہیں ہوئے تو مجھے جہاں مرضی لے جاؤ، وہاں پر جا کر ہم فیصلہ کروا لیں گے۔ اب یہودی اور منافق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دروازے پر گئے، جا کر دستخط دی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ باہر تشریف لائے اور ساری بات آپ کے سامنے رکھی، اور یہودی بول کر کہتا ہے عمر فاروق توجہ کے ساتھ غور کر آپ اس بات کے بارے میں فیصلہ کرنا کہ تمہارے نبی نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ نے جب یہ سنا، آپ نے کہا کہ ٹھہرو۔ آپ اندر گئے اور اندر جا کر تلوار لا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ نے جو بظاہر مسلمان تھا لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فیصلے کو نہ ماننے والا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ نے اس کی گردن اڑا دی، اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اور یہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو، سرکار کے غلاموں کو اس بات پر یقین دہانی کروا دی کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے۔